میرا نام یاسمین ہے اور میں 21 سال کی ایک عام سی لڑکی ہوں جو اپنے والدین اور چھوٹی بہن کے ساتھ ایک چھوٹے سے قصبے میں زندگی گزار رہی ہے۔ ہمارے حالات کچھ خاص نہیں، جتنا کماتے ہیں وہی روزمرہ کی ضروریات میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں ایک چھوٹی جوتوں کی دکان پر کام شروع کر دیا تاکہ گھر کا بوجھ کچھ ہلکا کر سکوں۔ میری ماں اکثر فکر مند نظر آتی تھی، اس کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی کہ بیٹا تیرے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تیرے جہیز کا سامان کیسے جوڑیں گے۔ میں ان کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی اور دل میں ارادہ کرتی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتی رہوں گی۔ 3 سال نوکری کے بعد بھی میں کچھ خاص جمع نہیں کر سکی۔ جو تنخواہ آتی تھی وہ سب گھر کے خرچوں میں نکل جاتی تھی۔ اس دوران میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ میرے والد ہر رشتے کو غور سے دیکھتے۔ اگر لڑکے میں کوئی بری عادت ہوتی جیسے نشہ یا جوئے کی لت تو فوراً انکار کر دیتے۔ کچھ مناسب رشتے بھی آئے لیکن ان کی مالی حالات بھی ہماری طرح ہی کمزور تھے، اسی لیے ابو نے وہ بھی رد کر دیے۔ پھر ایک دن ایک ایسا رشتہ آیا جس نے سب کے چہروں پر خوشی کی روشنی بکھیر دی۔ وہ نوجوان نہ صرف جوان، صحت مند اور خود کفیل تھا، بلکہ سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی غلط عادت شامل نہیں تھی، حتیٰ کہ سگریٹ یا پان جیسی معمولی چیزیں بھی اس کے مزاج سے دور تھیں۔ میرے والد نے جب اس کے بارے میں مزید تحقیق تو پتہ چلا وہ نہایت شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور شادی کے لیے پوری سنجیدگی سے تیار ہے۔ ابو نے مجھ سے نرمی سے کہا، بیٹا ایسا اچھا رشتہ بار بار نہیں آتا، میں چاہتا ہوں تو اپنی زندگی کی ایک سمجھدار اور نیک دل انسان کے ساتھ گزارے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابو ابھی تو ہم کچھ تیاری ہی نہیں کی، نہ جہیز کا بندوبست، نہ شادی کی دیگر ضروریات۔ وہ دھیرے سے بولے، مجھے پتا ہے ہمارے وسائل محدود ہیں، لیکن میں صرف تیری خوشی چاہتا ہوں۔ یہ لڑکا واقعی قابل بھروسہ ہے۔ اس روز لڑکے والے ہمارے صحن میں آرام سے بیٹھے تھے۔ میں نے پھر دبے الفاظ میں ابو سے کہا، ابو ہمیں کچھ وقت مل جائے تو بہتر ہوگا تاکہ کچھ تیاری ہو سکے۔ ابو اٹھے اور لڑکے سے کہنے لگے، بیٹا ہم فوراً شادی کے لیے تیار نہیں، بہتر ہوگا پہلے نسبت ہو جائے، پھر 1-1.5 سال کا وقت مل جائے تاکہ ہم آرام سے تیاری کر سکیں۔ لڑکے نے جواب دیا، انکل میں احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے جلد شادی کرنی ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ انتظار کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ یہ سن کر والد کچھ خاموش ہو گئے، انہیں یہ مدت کچھ کم محسوس ہوئی، لیکن پھر امی نے نرمی سے بیچ میں بات سنبھالی اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر سب راضی ہوں تو ہمیں بھی جلدی کرنی چاہیے، اللہ برکت دے گا۔ لڑکے کے گھر والوں نے صاف دل سے کہا، ہمیں صرف ضروری اشیاء کی فکر ہے، فضول نمود و نمائش کی ضرورت نہیں۔ ان کی باتوں سے ماں کا دل مطمئن ہو گیا۔ والد نے بھی حامی بھر لی اور اسی دن ہماری منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہو گئی۔ منگنی کے بعد لڑکے نے ماں سے شفقت بھرے لہجے میں کہا، امی جی آپ کو جہیز یا لباس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یاسمین کے لیے کپڑے اور زیور میری طرف سے ہوں گے، یہ میرا تحفہ ہوگا۔ ماں اس کی سچائی اور محبت سے بہت متاثر ہوں۔ لڑکے والے جب واپس چلے گئے تو ماں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی یہ رشتہ واقعی ہمارے لیے نعمت ہے، ہم کسی نہ کسی طرح سب انتظام کر لیں گے۔ اس کے بعد ماں نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور پرانے دوستوں سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا منگیتر کبھی کبھار میرے لیے چھوٹے بڑے تحفے بھی لا دیا کرتا تھا۔ ان تحائف میں قیمتی لباس، آرام دہ کپڑے اور کبھی ہلکے پھلکے زیورات بھی شامل ہوتے، لیکن بعض تحفے تھوڑے مختلف اور عجیب لگتے۔ ایک روز وہ میرے لیے ایک جدید فیشن والا لباس لے کر آیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسا لباس ہے؟ میں تو ایسے نہیں پہنتی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت آئے گا تو تم خود سمجھ جاؤ گی۔ ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا وہ تم سے سچ مچ محبت کرتا ہے، تم خوش نصیب ہو، ہر کسی کو ایسا نصیب نہیں ملتا۔ میں ان عجیب و غریب تحفوں کا ذکر ماں سے نہیں کر پاتی تھی، شاید شرمندگی یا الجھن کی وجہ سے۔ اس طرح 6 ماہ کب گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن میرے منگیتر کے لیے یہ مہینے جیسے صدی بن گئے تھے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر تم واقعی میرے دل کے قریب نہ ہوتی تو میں کب کا کسی اور سے شادی کر چکا ہوتا، لیکن تم میں کچھ خاص بات ہے اور تمہارا خاندان بھی مجھے بہت پسند ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، میری شادی کا دن۔ ایک دن پہلے ماں میرے پاس بیٹھی اور نرمی سے بولی، بیٹی شادی صرف رسومات کا نام نہیں، یہ ایک نیا سفر ہے۔ اب تو ایک بیوی بننے جا رہی، اس لیے شوہر کا دل کبھی نہ توڑنا، اس کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ پھر ماں نے کچھ باتیں سمجھائیں جو میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ اجنبی تھا، کیونکہ میں نے کبھی کسی مرد سے قریبی تعلق یا گہری بات چیت نہیں کی تھی۔ مجھے شادی کے معاملات کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی کسی شادی شدہ خاتون سے ان موضوعات پر بات کی تھی۔ یہ سب میرے لیے نیا تھا
الجھا ہوا اور تھوڑا خوفناک سا تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک امید بھی جاگ رہی تھی، شاید سب کچھ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا۔ میں نے ماں سے کہا، ماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس پر ماں بولی، بیٹی تیرا شوہر بہت سمجھدار اور سنجیدہ ہے، وہ تجھے سب سکھا دے گا، بس اتنا یاد رکھنا کہ وہ پوری طرح ٹھیک ہو اور خود تیرے پاس آئے، کسی غلط چیز کا سہارا نہ لے۔ پھر شادی کا دن آ گیا، ہلدی مہندی سب کچھ اچھے سے ہو گیا۔ ماں اور والدین بہت خوش تھے کیونکہ یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی، ہم سب کے چہرے پر خوشی تھی۔ پھر شادی کی ساری رسومات پوری ہوئیں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو اس نے بڑے پیار سے کہا، یاسمین اپنے گھر میں تیرا خیر مقدم ہے، میں بہت خوش ہوں کہ آج ہم ایک ہو گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی بہت خوش ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات تم پوری طرح میری بن جاؤ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسا ماں نے کہا تھا میں بس مسکرا کر جواب دیتی رہی۔ پھر اس نے مجھے کپڑے بدلنے کو کہا اور میرے لیے خود ایک ڈریس نکالی، لیکن وہ ڈریس بہت ماڈرن تھی جسے دیکھ کر میں بہت شرما گئی کیونکہ یہ میری پہلی رات تھی۔ جب میں نے جھجک دکھائی تو اس نے کہا، تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں، بس آج کی رات گزر جانے دو، پھر سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور کپڑے بدل کر آ گئی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے بہانہ بنایا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ہم نے تھوڑا کھانا کھایا، پھر وہ مجھے کمرے میں لے گیا۔ اگلے دن دوپہر کو ماں کا فون آیا، میری آواز سن کر وہ بولی، بیٹی تو کیسی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں ماں سب ٹھیک ہے، لیکن میں بہت تھک گئی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ ماں نے فکر سے پوچھا۔ وہ بس میرے شوہر کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیسا ہے، لیکن میرے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا جو میں ان سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ کچھ دن بعد جب میں ماں سے ملی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میں نے کہا، ماں میں بہت تھک جاتی ہوں، یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ پھر میں نے انہیں سب تفصیل سے بتایا۔ ماں نے ہنس کر کہا، ارے بیٹی اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، تمہارا شوہر طاقتور ہے، مرد ہے، یہی تو ہر عورت چاہتی ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ کوئی کمزور انسان جو کچھ نہ کر سکے؟ پھر انہوں نے سمجھایا کہ شادی کی پہلی رات ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے، ہر کوئی پہلے دن زیادہ جوش میں ہوتا ہے، یہ سب ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا، پھر تم خود چاہو گی کہ وہ تمہیں پیار کرے، لیکن تب اسے کام سے فرصت نہیں ملے گی، ابھی وہ جوان ہے اسی لیے ایسا ہے، فکر مت کرو۔ اس پر ماں نے کہا، تم اسے پیار سے سمجھا دو کہ تمہیں تھوڑا آرام چاہیے۔ میں نے ماں کی نصیحت مان لی اور سوچا کہ شاید شوہر بدل جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کئی بار کوششوں کی کہ سمجھاؤں کہ وہ تھوڑی نرمی اور محبت سے پیش آئے، لیکن وہ ہر بار اپنی طاقت کا استعمال کرتا۔ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ شادی میرے لیے ایک بڑی پریشانی بن گئی ہے، اس میں نہ کوئی پیارا رشتہ تھا اور نہ کوئی اچھا احساس، بس درد ہی درد تھا، مجھے اس میں کوئی خوشی نہیں مل رہی تھی۔ پھر میں نے شوہر سے صاف صاف کہا، میں چاہتی ہوں تم مجھے پیار سے سنبھالو، اتنی طاقت سے نہیں۔ اس نے جواب دیا، لیکن مزہ تو اسی میں ہے، یہی سچا پیار ہے۔ میں نے کہا، مجھے ایسا مزہ نہیں چاہیے، مجھے تمہارا نرم اور محبت بھرا برتاؤ چاہیے۔ اس کے الفاظ نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن جسمانی تعلقات میں اس کا رویہ بہت سخت تھا، میں اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس میں اتنی پریشان ہو گئی کہ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے لیے دوسری بیوی تلاش کر لوں تو شاید وہ مجھ سے کم توقع رکھے۔ میری ایک قریبی سہیلی جس کا نام ماہنور تھا، وہ مجھ سے عمر میں تقریباً 3 سال بڑی تھی اور طلاق یافتہ بھی، اس کی شادی نہایت شان و شوکت سے ہوئی تھی۔ شوہر نے اسے ہر آسائش دی، خوبصورت گھر، آرام دہ زندگی، لیکن دل کا سکون اسے پہلی رات ہی چھن گیا۔ اسے جلدی احساس ہو گیا کہ اس کا شوہر ازدواجی زندگی کے اس پہلو میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا۔ ماہنور نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ زبردستی بھی کی کہ شاید رشتہ جڑ جائے، لیکن آخرکار وہ 1 ہفتے بعد اپنے والدین کے گھر لوٹ آئی اور پھر طلاق ہو گئی۔ ماہنور مجھ سے اکثر رابطے میں رہتی، میرے حالات پوچھتی، میری فکر کرتی، میری شادی کے بعد بھی وہ میری زندگی کا حصہ بنی رہی۔ ایک دن میں نے دل کی بات کہنے کے لیے اسے فون کیا، اپنی الجھنیں اور پریشانیاں بانٹی۔ ماہنور نے تسلی دی، تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسا شوہر ملا جو تمہیں پسند کرتا ہے اور تمہارے قریب آنا چاہتا ہے، بعض لڑکیاں تو ایسی محرومی میں پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، مگر میں اس سب کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے، لیکن میرے لیے یہ سب برداشت کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں الجھنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اگرچہ ازدواجی رشتے میں شوہر کی خواہش کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن میرے اندر ہر بار ایک قسم کی بیزاری سی محسوس ہوتی۔ جب وہ میرے قریب آتا تو دل چاہتا کہ وقت وہیں رک جائے یا پلٹ جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ ماہنور نہایت حسین اور پرکشش تھی۔ ایک خیال دل میں ہے کہ اگر میرا شوہر اسے دیکھے تو شاید اسے پسند کر بیٹھے۔ میں نے ایک دن ماہنور کو دعوت دی اور کہا، آج میرے شوہر جلدی گھر آ رہے ہیں، تم آ کر کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارو۔
और मैंने उसे ये भी कहा कि जब तक वो आ न जाए तुम मेरे पास रुको। जब शौहर घर आया तो उसने महानूर को देखा, मुस्कुराया और अदब से उसका खैर मकदम किया। फिर वो अपने कमरे में चला गया। महानूर ने मेरी तरफ देखकर कहा, तेरा शौहर तो बहुत शाइस्ता और मजबूत शख्सियत का मालिक लगता है। मैंने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी आजमाइश है, उसकी यही ताकत मुझे थका देती है। कुछ देर बाद महानूर ने कहा, मैं अब चलती हूँ, देर हो रही है। और फिर वो रुखसत हो गई। उस रात जब मैं शौहर के साथ बैठी थी तो मैंने हंसते हुए पूछा, तो मेरी सहेली कैसी लगी? वो बोला, बहुत अच्छी और खूबसूरत है। मैंने आहिस्ता से कहा, वो तलाक याफ्ता है। ये सुनकर वो चौंक गया, अरे ऐसा क्या हुआ था? मैंने उसे महानूर की पूरी कहानी सुना दी। वो मुस्कुराया, बोला, अब तो समझ गई होगी कि तुम कितनी खुशकिस्मत है। अल्लाह ने तुझे एक ऐसा शौहर दिया है जो तुझे चाहता है और ख्याल भी रखता है, और तू फिर भी कदर नहीं कर रही। कुछ देर खामोश रही, फिर मैंने नरमी से कहा, लेकिन वो वाकई बहुत खूबसूरत है ना? वो चौंक कर बोला, अब तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने निगाहें झुकाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। वो हंस पड़ा, तो मतलब मैं 2 बीवियां रखूं? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुश्किल क्या है, तेरी सेहत और ताकत तो बेहतरीन है। उसने हंसते हुए कहा, अगर वो मुझसे शादी करने पर राजी ना हुई तो? मैंने जवाब दिया, वो तन्हा है, तलाक के बाद उसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। लोगों ने उसके बारे में अजीब बातें फैलाई, लेकिन सच सिर्फ हम जानते हैं। वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ते से बोला, ठीक है। अगले दिन मैंने महानूर को फोन किया और कहा, तो मुझसे मिलने आ सकती है? उसने पूछा, कोई खास बात है क्या? मैंने कहा, बस आ जा, फिर बताऊंगी। जब वो आई तो मैंने उसे चाय दी और कहा, मैं चाहती हूँ तुम मेरे शौहर से शादी कर ले। वो हैरान होकर बोली, तू पागल हो गई है क्या? अभी तेरी शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। जब उसने मना किया तो मैं उदास होकर बैठ गई। फिर महानूर ने मेरे चेहरे की मायूसी देखी और हंसते हुए बोली, तू परेशान क्यों हो रही है? मैं मजाक कर रही थी, मैं तैयार हूँ, मेरे तेरे शौहर से शादी करके खुश रहूंगी। फिर उसने मजाक में कहा, वैसे भी अगर तेरे शौहर को दूसरी शादी करनी है तो वो किसी अनजान लड़की से भी कर सकता है। मैंने कहा, नहीं, कोई अनजान लड़की नहीं, मुझे तेरे जैसी सहेली चाहिए। हम दोनों अच्छी दोस्त हैं और ये मेरे लिए बहुत ठीक रहेगा। मैंने उसे समझाया, तेरे घर वाले क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा? महानूर बोली, तो उसकी फिक्र मत कर तू, वैसे भी तेरी माँ को तो ये सब ठीक लगता है ना? मैंने कहा, हाँ, माँ कहती है जो भी हो उसे कबूल कर लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। महानूर कुछ देर खामोश रही, फिर महानूर बोली, चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, क्या शर्त? वो बोली, मैं शादी से पहले उसे आजमाना चाहती हूँ। मैं हैरान होकर बोली, ये क्या बात कर रही हो, ये गलत है। वो बोली, गलत क्या है? अगर मैं शादी कर लूँ और फिर वही गलती हो जाए तो क्या करूंगी? इस बार मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहती। उसकी बात मुझे अजीब लगी, लेकिन मैं अपनी मुश्किल से छुटकारा पाना चाहती थी। मैंने उसकी बात मान ली और शौहर से ये कहा। जब शौहर ने महानूर का फैसला सुना तो बोला, अच्छा, वैसे भी दूसरी शादी से थोड़ा डरा हुआ हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों खुश हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं महानूर के लिए अलग घर ले सकता हूँ, खर्चे की भी फिक्र नहीं, बस ये देखना कि हम सब उसे निभा पाएं या नहीं। फिर महानूर की बात मानकर सब हुआ, लेकिन जो नतीजा निकला वो मेरी सोच से बिल्कुल उलट था। आजमाइश के बाद महानूर घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, बहुत मुश्किल है, तेरा शौहर तो बहुत ताकतवर है, मैं अपनी जिंदगी इस शादी में नहीं झोंक सकती। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर मैं अंदर से टूट गई। मुझे उम्मीद थी कि महानूर इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी और मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब मैं और उलझ गई थी। अब मैं क्या करूं? तब शौहर ने मुझसे कहा, देख, मैं अब किसी और से शादी करने की जरूरत नहीं, मेरे लिए तुम ही काफी हो, लेकिन तुझे थोड़ा मजबूत बनना होगा। मैंने कहा, लेकिन तेरा यही रवैया मुझे बहुत थका देता है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने माँ से शिकवा किया, माँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ गुस्से से बोली, ये क्या बात कर रही है? तुझे पता है कि तेरे पापा ने कितनी मेहनत से ये रिश्ता जोड़ा था, अभी तक वो शादी का कर्ज चुका रहे हैं और तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती है? मैंने कहा, माँ, आप नहीं समझ रही हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरे लिए तो हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। माँ बोली, बेटी, तुझे थोड़ा सब्र करना चाहिए, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। मैंने कहा, नहीं माँ, वो बदलने वाला नहीं, आप मेरी हालत नहीं समझ रही। माँ ने सर पकड़ लिया और बोली, सच में तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, तू नखरे दिखा रही है, अपने शौहर को छोड़ने की बात मत कर, खुदा से दुआ करके सब ठीक हो जाए। मैं इस दिक्कत में फंस गई थी कि क्या मुझे वाकई इस रिश्ते को निभाना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए। माँ ने मुझे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने ठान लिया कि अब और नहीं सहूंगी। मैं आहिस्ते से शौहर के पास गई और बोली, देख, सबसे अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाए। वैसे भी मेरे पापा ने शादी में कोई जहेज की लिस्ट नहीं बनवाई थी, क्योंकि उन्हें तुझ पर भरोसा था, उन्हें लगता है कि सब अच्छा रहेगा। लेकिन जब मैंने छोड़ने की बात की तो शौहर ने इसका फायदा उठाकर बोला,
اگر تم مجھے چھوڑ کر جائے گی تو تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ میں چیخ کر بولی، کیا نہیں ملے گا؟ میرا حق مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ وہ بولا، بس ایسا ہی ہوگا۔ مجھے لگا وہ یہ سب اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ میں مجبوری میں اس کے ساتھ رہوں، کیونکہ وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ میری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ آخر کار میرے پاپا کو سب بتایا۔ وہ بہت ناراض ہوئے، میرے شوہر سے بات کی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تو ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہم نے بھی شادی میں بہت کچھ دیا تھا، ابھی شادی کو کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں اور تو یہ بات کہہ رہا ہے؟ میرا شوہر بولا، ہاں میں نے شادی کی اور اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پاپا نے سمجھایا کہ بیٹا اگر تو یہ بات منگنی سے پہلے کہتا تو بات الگ ہوتی، لیکن شادی کے بعد کچھ مہینے ساتھ رہنے کے بعد یہ غلط ہے، اسے اس کا حق ملنا چاہیے۔ میرا شوہر بولا، اس کا حق بس وہ زیور ہے جو اس کے پاس ہے اور جو قانون میں طے ہے وہی ملے گا، باقی کچھ نہیں۔ پاپا بولے، ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگ رہے، ہمیں بس وہی چاہیے جو ہم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، تیری چیزیں تیرے پاس رہیں گی۔ اگر تو کسی اور سے شادی کرے گا تو نئی بیوی اپنے ساتھ سامان لائے گی، لیکن میری بیٹی کو اس کے حق سے محروم کرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن میرا شوہر اپنی ضد پر اڑا رہا۔ وہ بولا، اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اگر میں اسے چھوڑتی تو مجھے کچھ نہیں ملتا، اور اگر اس کے ساتھ رہتی تو میری زندگی دکھوں میں کٹتی۔ میں نے پاپا سے کہا، اب ہمیں کورٹ میں جا کر کیس کرنا ہوگا۔ پاپا میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی فکر مت کر، جو تیرا حق ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، ہم بس وہی لیں گے جو تیرا ہے، تمہارے شوہر کی کوئی چیز نہیں لیں گے۔ لیکن ماں اس سے ناراض ہو گئی۔ وہ بولی، تو بس نخرے کر رہی ہے یاسمین، تیرا شوہر تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ کچھ غلط نہیں کر رہا، تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، ماں آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں اس شادی میں گھٹ رہی ہوں۔ ماں بولی، تو نے خود دیکھا تیرا شوہر تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اگر کوئی شوہر اتنا چاہتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے۔ تیرے پاپا نے بھی اسے سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر اڑا ہے، تو ہی ضد کر رہی ہے۔ ماں کچھ بھی کہتی رہی لیکن میں جانتی تھی کہ میری شادی چل نہیں سکتی، کیونکہ میں اب اور درد نہیں سہ سکتی تھی۔ سب سے زیادہ افسوس مجھے اپنی سہیلی ماہنور کے ساتھ کی گئی غلطی کا تھا، بیچاری مفت میں ہی ماری گئی۔ میں نے سمجھا تھا کہ اگر میرے شوہر اور ماہنور کی شادی ہو جائے تو شاید میری مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن جو قدم ہم نے اٹھایا وہ سراسر غلط تھا۔ ہم نے اس رشتے کی بنیاد شادی کے نام پر رکھی، لیکن وہ معاملہ کچھ اور رخ اختیار کر گیا۔ اب ماہنور پچھتا رہی تھی۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یاسمین ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، شاید یہ ایسی بھول ہے جس کی معافی بھی ممکن نہیں۔ میں بھی دل سے شرمندہ تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے زندگی کا راستہ کیا ہوگا۔ ماں تب بھی امید دلا رہی تھی کہ اب تو صرف 4 مہینے ہوئے ہیں بیٹی، کچھ صبر کر، شاید وقت کے ساتھ سب بدل جائے۔ لیکن میرے دل میں یقین تھا کہ وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اگر میں زبردستی اس رشتے کو نبھاتی رہی تو اپنی پوری زندگی برباد کر بیٹھوں گی۔ چند دن بعد قانونی طریقے سے اس نے مجھے طلاق دی تھی، جو میرا حق تھا وہ مجھے عدالت کے ذریعے مل گیا۔